السلام علیکم ناظرین، ریپبلک پالیسی کے ایک خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غضنفر علی شاہ صاحب۔ آپ کرنل ریٹائرڈ ہیں اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے حلقہ 128 سے بطور ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ آج اس پروگرام میں ہم نہ صرف ان کے حلقے کی سیاست پہ بات کریں گے بلکہ یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ ان کے حلقے کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے مقامی سیاست جو نیشنل لیول کی پالیٹکس ہے اس سے کنیکٹ کرتی ہے، اور کس طرح سے ابھی مقامی جو سیاست ہے اس میں کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ تو سر، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جتنی بھی بات ہوتی ہے موسٹلی ہم دیکھتے ہیں نیشنل لیول پالیٹکس کی بات ہوتی ہے، چاہے ہمارے الیکشنز کے دنوں میں بھی آپ دیکھیں، چاہے اوور آل آپ نیوز ٹاکس پروگرامز ان میں جو بھی ڈسکشنز دیکھیں وہ نیشنل ایشوز پہ ہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ کس حد تک جو مقامی ایشوز ہیں، لوکل لیول کے ایشوز ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں، ان کو سپریس کرتے ہیں، اور کس حد تک وہ انفلوئنس کرتے ہیں لوکل ایشوز کو؟ دیکھیں جی، یہ جو پالیٹکس ہے ایک آئسولیشن میں تو ہے نہیں ہے۔ انٹرنیشنل پالیٹکس آپ کے نیشنل پالیٹکس کے اوپر انفلوئنس کرتی ہے، اسی طرح نیشنل پالیٹکس جو ہے آپ کے صوبے پہ، اور صوبے سے پھر آپ کے مقامی حلقوں پہ انفلوئنس کرتی ہے۔ وہ ایک آپ کا جو قومی بیانیہ بنا ہوا ہے، ایک تو کریشن آف پاکستان سے بنا کشمیر ہماری شاہراہ ہے، فلسطین کی آزادی پہ ہے، اس پہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اور یہ نیچے تک بیانیہ جو ہے ہمارا گراس روٹ تک یہ بیانیہ چلا ہوا ہے۔ باقی سیاسی مسائل جو ہیں گورنمنٹ ایک بیانیہ دے رہی، وہ پولیٹکس نیشنل کی ہے۔ سپوز دیکھیں، پرائز کنٹرول ایک نیشنل گورنمنٹ کا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، اور لیکن پرائز جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو بھی ہٹ کرتی ہے، پرائز ہائیک جو ہے نیچے عام آدمی کو بھی ہٹ کرتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، ایکچولی یہ پرائز کنٹرول جو ہے یہ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ اسی طرح قومی کارکردگی، قومی سیاست جو ہے وہ آپ کو نیچے حلقے میں بھی آپ کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس وقت جو مہنگائی کم ہو رہی ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، آپ دیکھیں سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی آ گئی ہے، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی ریوائز کر دی ہے، ابھی فردر ریوائز کر رہی ہے، تو اس کا عام آدمی پہ افیکٹ پڑ رہا ہے۔ جب عام آدمی پہ افیکٹ پڑے گا، کیونکہ یہ ساری گورنمنٹ رہی ہے، اور پھر گورنمنٹ پالیٹکس جو اس وقت جو ہے نیشنل لیول پہ جو ہماری پارٹی کا تھیم ہے، دیٹ از دی ریوائول آف دی پاکستان۔ ٹھیک ہے نا جی، کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی کو اٹھانا ہے، روشن پاکستان کی طرف لے جانا ہے۔ تو نیچرلی یہ جب ایفرٹس ہوں گی، آپ کے نیشنل لیول پہ ایفرٹس ہوں گی، نیچے آپ کے صوبائی لیول پہ ایفرٹس ہوں گی، اور ضلعوں میں جا کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو پالیسی کو امپلیمنٹ کرے گی، تو نیچرلی پھر میرے حلقے پہ بھی اور نیچے حلقے پہ بھی جا کے یہ تمام چیزیں ایک افیکٹ کرے گی، اور ہر گورنمنٹ کا ایک بیانیہ جو ہے وہ جب ریئلائز ہوتا ہے تو نیچرلی وہ ووٹر کو افیکٹ لازمی کرتا ہے۔ سر، آپ نے 2008 میں اپنے سیاسی کیریئر کا صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑ کے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، تو ابھی تک آپ کا یہ چوتھا الیکشن ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا اس وقت جو سیاسی کلچر ہے اس کو آپ کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ عوام کی جو پرائرٹیز ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، وہ کس طرح سے آپ نے اس میں تبدیلی کس طرح سے دیکھی ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت ہمارا سیاسی کلچر جو ہے وہ بڑا وائبرنٹ ہے۔ دوسرا، سیاست میں بہت ہی پولرائزیشن ہو گئی ہے، ایکسٹریمزم آ گیا ہے سیاست میں، رواداری ختم ہو گئی ہے ہماری سیاست میں، ایکسٹریم سٹانس لیا ہوا ہے پولیٹیکل شخصیات نے، پولیٹیکل پارٹیز کہہ لیں، جو بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں، اسی سیاسی کلچر نے نیچے ایک عام آدمی کو، ایک یوتھ کو بھی ہٹ کیا ہے۔ اور اس وقت جو چینج ہے کہ اس وقت یوتھ بلج کیونکہ پاکستان کا سب سے زیادہ ہے، ہمارا ووٹر جو ہے وہ یوتھ جو ہے اس میں سب سے زیادہ ہے، تو یوتھ جو ہے وہ پرانا جو ہمارا سیاسی کلچر تھا، وڈیرا کلچر ہے، ڈیرہ ڈاری کلچر ہے، ایک گھر کے سربراہ نے، ایک کنبے کے سربراہ نے ایک فیصلہ کر دیا، پورا خاندان، پورا گاؤں اس کے پیچھے چل پڑے گا، وہ کلچر بالکل چینج ہو گیا۔ ہر ووٹر جو ہے وہ اپنی شناخت مانگتا ہے، ہر ووٹر جو ہے اپنا ڈائریکٹ وہ اپنا ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، کسی کے تھرو نہیں جانا چاہتا۔ ووٹر میں اویئرنس آ گئی ہے، ووٹر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو منشور ہیں، سیاسی بیانی ہیں، یوتھ، پڑھی لکھی یوتھ ہماری، اور اس کو انالائز کرتی ہے، وہ انالائز کر کے انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہے،
میں یہ کہتا ہوں اس وقت ہماری جو ہے سیاسی ملک کی سیاسی کلچر میں یوتھ کا بہت بڑا رول ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یوتھ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بہت بڑا رول ہے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو تبدیلی آپ نے جس کا ابھی ذکر کیا، اس کو آپ مثبت طریقے سے دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح پولرائزیشن کی بھی آپ نے بات کی، اوور آل اگر آپ اس کو انالائز کریں تو اس کو آپ مثبت تبدیلی کہیں گے؟ اور دوسرا کہ یہ جو یوتھ ہے جو اس نے پالیٹکس میں اس حد تک اب اتنی بڑی تعداد میں وہ شریک ہوئے، تو اس نے سیاست دانوں کو اپنی چاہے مقامی سیاست ہو یا اوور آل کس طرح سے چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سیاست میں آپ پولرائزیشن ہی کہہ رہے ہیں، وہ تو میں کہتا ہوں اس کو وہ اچھی چیز نہیں ہے. بالکل باقی جو یوتھ کی انوالومنٹ ہے یہ بہت انکریجنگ ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت اچھی تبدیلی ہے یہ. اور یوتھ جو ہے اس کو سیاسی جماعتوں کا کام ہے اس کو چینلائز کرنا. یوتھ کو ڈائریکشن سیاست دانوں نے دینی ہوتی ہے جو اس پارٹی کے بھی ہیں، اور وہ ایک مثبت ان کو ایک ہمیں فور کاسٹ دینی ہوگی، ایک مثبت ہمیں ان کو سوچ دینی ہوگی، ان کی ذہنی تربیت ہم نے کرنی ہوگی. لیکن سوشل میڈیا اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، اس کے منفی پہلو بھی ہیں. لیکن سوری ٹو سے اس وقت سوشل میڈیا فیک نیوز کی زد میں ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ مخالف سیاسی جماعتوں پہ، سیاسی لیڈروں پہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے قابل برداشت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ٹھیک ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہر کسی میں ہونی چاہیے، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن آپ کی اس وقت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی آزادی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی بھی سوشل میڈیا کو ہمیں زیادہ اس میں صاف کرنا چاہیے، اس کو مثبت طریقے میں ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. اور یہ ایک لیڈروں کا کام ہے، مقامی لیڈرز کا کام ہے کہ یوتھ کو اپنے ساتھ انڈلج کرے اور ان کو اس لائن پہ لائے. باقی ایز اے لوکل پولیٹیشینس یوتھ ہماری ضرورت ہے، یوتھ کے بغیر ہم بالکل نہیں چل سکتے. میں نے بھی اسی طرح اپنے حلقے میں اپنے یوتھ کو بہت ہی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یوتھ ہی جو ہے میرا الیکشن لڑتی ہے، اور ان کو ہم نے ہمیشہ مثبت ڈائریکشن میں نے دی ہے. اور یہ جو کلچر ابھی آ گیا ہے، لیکن اگر یہ بیچ میں اس میں گالی گلوچ کی سیاست نکال دی جائے، زبان استعمال کی جاتی، دس کلچر از آئی ایم اوکے ود اٹ. بلا شبہ سر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جس طرح کی پولرائزیشن اور گالی گلوچ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے، یہ یقیناً معاشرے کے لیے بڑی ایک نقصان دہ صورتحال پیدا کر رہا ہے. لیکن سر اس بات سے بھی آپ میرا خیال اختلاف نہیں کریں گے کہ یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے یا فیک نیوز ہے یا پروپیگنڈا ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے اپنے سیاسی نظریات کی ترویج کے لیے، اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تو سیاستدان ہیں، اور وہی اس کو اپنے جو چاہے پارٹی کا نظریہ یا ذاتی ظاہر ہے ایک کیمپین ہے اس میں اس کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ ان کے رول کو کس طرح سے نہیں، دیکھتے ہیں؟ سیاستدان اس میں کبھی بھی اس کا بینیفیشری نہیں ہے. اسی کلچر کی وجہ سے بڑے سیاستدانوں نے گولیاں کھائی ہیں، فیک نیوز کی وجہ سے گولیاں کھائی ہیں، ان کو عوام میں بے عزت کیا گیا ہے. سیاستدان دیکھیں، بیسیکلی سیاستدان جو ہے نا وہ صرف حکومت میں آنے کا مطلب سیاستدان نہیں ہے. یہ سیاستدان ہم بائی چوائس آئے ہیں، ہمیں کسی نے فورس کر کے نہیں آئے کہ آئیں جی آپ الیکشن لڑیں سیاست میں. تو آپ سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے. جب آپ کی سیاست میں عزت ہی نہیں ہے تو پھر سیاست کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو لہذا سیاستدان اس کا کبھی بھی بینیفیشری نہیں ہو سکتا. اور جن سیاستدانوں نے اس چیز کو اس چیز میں ڈالا ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے آپ دوسروں کو پتھر نہیں مارتے. اگر آپ میرے لیڈر کو گالی دیں گے ظاہر تو ہے ظاہر ہے میرا وہ جو ہے وہ آپ کے لیڈر کو گالی دے گا. تو اس میں آپ اپنے لیڈروں کی کوئی اچھائی نہیں کر رہے بلکہ ان کے لیے پرابلمس کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ یکدم پچھلے 6-7 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں خود بھی سوشل میڈیا کو بڑا اچھی طرح فالو کرتا ہوں. تو آپ جو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں لوگ کس قسم کی بچے زبانیں استعمال کر رہے ہیں، وہ بالکل انتہائی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ہمارے معاشرتی پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو وی نیڈ کہ ہم اس کو ایز اے کولیکٹیو، ایز اے نیشن ہم اس کو دیکھیں، اپنی یوتھ کو اس لائن میں ایجوکیٹ تو وہ انسٹیٹیوشن میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے جو ہے ہمارے پولیٹیکل لوگ جو ہیں، جو پڑھائی والے ادارے ہیں، ایز اے سوسائٹی ہے، ایز اے ہم دوست ہیں، ہمیں سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اس کو بہتری کے لانے کے لیے. ادروائز سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کے بہت فوائد ہیں، لیکن اس میں سے جب یہ نیگیٹو نکل جائے گی تو یہ آئی تھنک معاشرہ بھی ہمارا بہتر ہو جائے گا.
اچھا سر، اب تھوڑی ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے جو لوکل پولیٹکس ہے، جو کانسٹیچوئنسی پولیٹکس ہے، اس کے حوالے سے سر یہ بتائیے گا کہ پی پی 128 بیسیکلی جو شورکوٹ تحصیل اور اس کے علاوہ جنگ کا بھی کچھ علاقہ اس میں حالیہ اس الیکشن سے پہلے جو چینجز ہوئی حلقہ بندیوں میں، تو وہ شامل ہوتا ہے. اس کے چند بنیادی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ اور چونکہ آپ پچھلے 2018 سے 23 بھی آپ ممبر پنجاب اسمبلی رہے اور آپ بھی، تو ان کے حل کے لیے آپ نے اپنی حیثیت میں یا ان کو کس حد تک آپ نے ہائی لائٹ کیا اور اس کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے؟ میرے حلقے میں جی پی پی ایک اکسٹائی میں یہ ٹوٹل ایک دیہاتی حلقہ ہے، اس میں کوئی بڑا شہر نہیں ہے، بکھرے ہوئے دیہات ہیں، اور اس میں بہت ہی بنیادی اور بیسک لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر 1 ایجوکیشن، نمبر 2 ہیلتھ، نمبر 3 پہ ہے پینے کا صاف پانی، نمبر 4 پہ ہے انفراسٹرکچر. یہ 4 میجر چیزیں ہیں جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. لیکن سب سے بڑا جو وہاں ایشو ہے، جو نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ حکومت کے سوفرات میں ہے، وہ ہے بے روزگاری. یوتھ ہماری پڑھ گئی ہے، سرکاری نوکری کے علاوہ وہ کچھ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ان کو سرکاری نوکری میں کیا چارم ہے، اس پہ ہم لمبی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اور جب میں نے پچھلے ٹینیور میں نے کافی کام کیا، ہیلتھ واز مائی پریورٹی. میں نئے ہاسپٹلز لے کے آیا، ٹراما سینٹرز بنائے ہیں، ڈسپینسریز بنوائی ہیں، اور جو پرانے اسپتال چل رہے تھے ان میں جو مشینری مسنگ تھی وہ میں نے دلوائی ہے. اور ابھی دوبارہ پھر میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں. ایجوکیشن میں سب سے بڑا پرابلم ہماری تعلیم کا ہے، وہ بچیوں کے لیے. دیہاتی علاقے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے شہروں میں پڑھانا ان کو، تو ڈیلی ان کو کمیوٹ کرنا پڑتا ہے گاؤں سے شہر میں پڑھنے کے لیے. آج کل کے جو انوائرمنٹ ہیں، پیرنٹس سیکیور نہیں فیل کرتے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنی بچی کو بھیجیں اور وہ صبح جائے اور شام تک آئے. اس کے لیے پھر میں نے میرے حلقے کے سینٹر میں میں نے ایک پوسٹ گریجویٹ کالج بنوایا بچیوں کے لیے، جو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ مہینوں تک وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہے، باقی کام رہتا ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. بچیوں کے اسکول بنائے ہیں، اسکول جو پرانے تھے جو مڈل تھے ان کو میں نے ہائی میں اپ گریڈ کرایا ہے، جو پرائمری تھے ان کو مڈل میں اپ گریڈ کرایا ہے. اس بیس پہ میں نے کافی کام کیا ہے، اسپیشلی بچیوں کے اسکولوں پہ میں نے زیادہ توجہ دی ہے. نمبر 3 تھا جی کلین ڈرنکنگ واٹر. میرے حلقے میں ایک بیلٹ ہے جو اس کی چکوک ہے، اباؤٹ 37 چکوک ہیں، جن کی یہ ٹوبا ٹیکسنگ کے ساتھ ان کی باؤنڈری ملتی ہے، اور ان کا بریکش واٹر ہے ٹوبا ٹیکسنگ کا، تو سب سائل واٹر ٹھیک نہیں. ابھی تک میں نے کوئی جتنے مجھے فنڈ ملے میں نے کوئی 12 سے 13 فلٹریشن پلانٹ وہاں ان علاقوں میں لگوائے ہیں. اور میں اس دن ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کرنا صاحب ہماری 2-3 دن سے پیٹ خراب ہے. میں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہمارا فلٹر پلانٹ بند ہے. تو یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک فیسلٹی ہے کہ آپ جو نیسلے کا پانی ہم 150 کی بوتل خریدتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ گورنمنٹ دے رہی ہے. اس دفعہ پہ میری کوشش ہوگی کہ میں اور ان کو یہ صاف پینے کا پانی کا گرانٹس لے کے جاؤں. چوتھا جو میں نے بتایا ہے وہ ایک بنیادی ہے کہ کیونکہ یہ علاقے دیہاتی علاقے پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا ایشو جو ہے کنیکٹیوٹی کا ہے. سڑکیں چاہیے ان کو، پھر ود ان دیہات ان کو جو ہے پختہ گلیاں چاہیے، سیوریج سسٹم چاہیے. اس پہ میں نے کافی کام کیا ہے، لیکن یہ ان اینڈنگ کام ہے. رواج یہ ہے کہ یا تو ہونا دیہات کمپیکٹ ہو تو پھر تو آپ ایک دیہات کو سیدھا کر دیں یا ایک گاؤں کو سیدھا کر دیں. ایک گاؤں ہے پھر اس کے جو ہے نا آف شوٹس ہیں، جہاں جہاں لوگوں کی زمینیں ہیں انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں. ابھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ بجلی بھی دے، ہمیں گورنمنٹ سڑک بھی دے، اور ہمیں نالی سولر بھی بنا کے دے. تو ہماری لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اگر میں نے 2-3 کروڑ کا گھر بنا لیا ہے تو میں کہتا ہوں نالی مجھے گورنمنٹ بنا کے دے، سولنگ مجھے گورنمنٹ لگا کے دے. تو گورنمنٹ کہاں تک پورا آئے گی؟ تو اس پہ لگے ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے، وہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی فنڈز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی لگائے تھے، اور اس دفعہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اور اپنے حلقے کو ترقی کی طرف لے جاؤں. اچھا سر، جن تمام بنیادی نوعیت کے آپ نے مسائل کا آپ نے ذکر کیا، وہ بظاہر تو صوبائی اسمبلی یا ایون اگر قومی اسمبلی کے بھی کوئی ممبران ہے ذمہ داری نہیں، کیونکہ ان کی اصل ذمہ داری تو قانون سازی ہے، لیجسلیشن ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ابھی تک جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ اس طرح سے جتنی بھی پارٹیز اقتدار میں آئی ہیں کسی نے بھی اس کی جو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. سر اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ اس حوالے سے اپنی ایک کیا رائے رکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی جو ضرورت ہے ان مسائل کے، جو ایک خاص طور پہ دیہات کے جو لوگوں کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور چونکہ ابھی اس وقت آپ کی ظاہر ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، لوکل گورنمنٹ
کا جو کنسیپٹ تھا زیادہ تر وہ آپ آئین کا آرٹیکل 140A پڑھیں، اس میں بڑا تفصیل سے دیا ہوا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے لوکل گورنمنٹ کو لوکل باڈیز کہنا شروع کر دیا۔ جب تک وہ لوکل گورنمنٹ کا کنسیپٹ جو آئین میں دیا گیا ہے اس وقت تو وہ ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جب تک وہ لاگو نہیں ہوتا، یہ مسائل ہمیں ایم پی ایس کو ہی جھیلنے پڑیں گے۔ اس میں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ میں ایز اے ایم پی اے یہ چاہوں گا کہ مجھے گرانٹ ملے، لوگوں کی نالیاں میں بناؤں، میں سڑکیں بناؤں، سہولتیں دوں، اسی ڈیولپر کے نام پہ میں ووٹ لے لوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر یہ چیزیں ایک چیئرمین ضلع کونسل وہ چلا رہا ہے اور چیئرمین یو سی چلا رہا ہے تو لوگ تو اس کے لیے آئیں گے نہیں میرے پاس۔ دوسری چیز اس میں ہے کہ اگر جو پچھلا یہ 2002 میں ایک لوکل گورنمنٹ 2003 میں ایک ایکٹ دیا گیا تھا، آئی تھنک میرے حساب سے سب سے بیسٹ، جس میں ایک ضلع ناظم تھا، اس کے نیچے پوری بیوروکریسی تھی اور وہ ایک ضلع کا انچارج تھا، بالکل وہ بیسٹ تھا۔ ڈی سی بھی ان کے ڈی سی بھی اے سی آفیسر لکھنی تھی، ڈسٹرکٹ پولیس افسر کی اے سی آفیسر لکھنی تھی، اور آفسرز وہ سرنڈر بھی کر سکتا تھا، بھیج بھی سکتا تھا، تو وہ کام بھی ڈیلیور بھی کر سکتا تھا۔ فنڈنگ بھی ان کو بہت ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ چل نہیں سکا۔ لوکل گورنمنٹ آپ جو بنا لیں، جب تک آپ ان کو فنانشلی ان کو آپ امپاور نہیں کریں گے، لوکل گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ جی جی بالکل۔ اور جو آرٹیکل کی آپ نے بات کی، ہاں، آرٹیکل 140، اس میں بھی یہ بات ہے کہ نہ صرف پولیٹیکل اٹانومی ہے، فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو۔ ہمارے یہاں حکومتیں پولیٹیکل وہ لا تو بنا دیتی، اور شاید کسی نہ کسی حد تک الیکشن بھی کہیں نہ کہیں کوئی حکومت کسی ایک صوبے میں کرا بھی دیتی ہے، لیکن اس کو جو ایکچوئل ایڈمنسٹریٹو اٹانومی وہ اس سے وہ کتراتی ہے۔ جب تک یہ تین ورڈ جو ہے نا جو آرٹیکل 40A میں لکھے ہوئے ہیں، جب تک یہ تین چیزیں لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملیں گی تو وہ لوکل گورنمنٹ نہیں کرائے گی، وہ لوکل باڈیز ہی کرائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ ایک لوکل پولیٹیشین کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ میں اسپیشلی پوچھنا چاہوں گا یہی جو پولرائزیشن والی ارلیئر بات کی، اس کے علاوہ جو سروس ڈیلیوری ہے، گورننس کے ایشوز ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ سڑکیں بنا دیتے ہیں، آپ وہ ایشوز کو ڈائریکٹلی اس طرح ریزالو کر سکتے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ پالیسی میکنگ اور اسمبلی میں جا کے ان ایشوز کا جو ایک حل ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک جو لوکل پولیٹیشین ہے اس کا اپنے حلقے کی سیاست کمبائنڈ ود جو نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں، ایز اے ممبر آف پروونشل اسمبلی میرے دو رول ہیں۔ ایک تو میں اپنے حلقے کا، اپنے لوگوں کا جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا، ان کا انٹرسٹ لک آفٹر کرتا ہے، اور اس کی آواز میں نے ایوان میں اٹھانی ہے۔ دوسرا میرا جو ہے کہ جو ایکٹس بنتے ہیں، جو بل آتے ہیں، ان پہ میں نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی ڈیبیٹ میں حصہ لینا ہے، اور اس کو ہم نے امینڈمنٹس میں نے پیش کر دی، اگر مجھے کوئی پسند نہیں ہے اس پہ میرا کام ہے۔ یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو ایک مفاد عامہ کا ہے اور ایٹ ماس ہے، اس کو میں اس کو اپنے فلور پہ لے جاؤں گا، جہاں پہ گورنمنٹ بھی سن رہی ہوتی ہے، تاکہ اس کا وہاں حل ہو۔ یہ تو ہے بیسیکلی دو رولز ہیں۔ ابھی حلقے میں بہتری کیا لانی ہے لوگ کی، اس کے ڈیولپمنٹ کے علاوہ اور بھی بڑے کام ہیں حلقے میں۔ میں صبح سے شام تک جتنی میں کال لیتا ہوں ان کا اگر میں انالیسس کروں تو میری 70% کالز ریلیٹڈ پولیس میٹرز ہیں۔ اس کے بعد میری 15% کال جو ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ریونیو میٹرز، پٹواری، اے سی، تحصیلدار، یہ ان کے متعلق ہے۔ باقی جو ہے پرسنٹ ہے وہ مکس ہے، کوئی ہیلتھ کے ہیں، کوئی نوکری کے لیے ہے، کوئی ٹرانسفرز ہیں، یہ ایشوز ہیں۔ ابھی میں لوکل پہ تو میں حل کر لیتا ہوں ان کا، چلو، لیکن جب تک آپ کی پولیٹیشین کی اوور سائٹ ان ڈپارٹمنٹس پہ نہیں ہوگی تو آپ اپنے حلقے کو بینیفٹ نہیں دے سکتے۔ جب آپ کے پاس مانیٹری رول ہوگا پولیٹیشین کا تو پتہ ہوگا آپ کے ایس ایچ او کو بھی، آپ کے پٹواری کو بھی، کہ یہ جی ان کو پتہ لگا تو یہ ان کے کہنے پہ میرے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، یا یہ ایکشن کروا سکتے ہیں۔ تو مانیٹری رول تو ہمارا ایز سچ ہے نہیں پولیٹیشین کا اس سسٹم میں۔ وہ ہم تو یہی کرنا ہے کہ ہم نے اپنی جا کے جو بھی اس محکمے کا سربراہ ہے اس کو جا کے اپنی ہم نے کمپلینٹس لے کے جانا ہے، اپنے ووٹرز کو ساتھ لے کے جانا ہے کہ یار پولیس کا ہے تو پولیس کے پاس لے جائیں گے، اے سی کا ہے تو ڈفرینٹ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، آگے ان کو ہم نے، اینڈ دے آر ڈائریکٹلی کنٹرول بائی دی ڈپارٹمنٹس، دے آر سیکٹریز بائی دی پروونشل گورنمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حد تک تو ہم ان کی بہتری کر رہے ہیں، رول اپنا پلے کر رہے ہیں، اور اسمبلی میں بھی جو ہے کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ میٹرز پہ ہوتی ہیں، پروونشل میٹرز پہ بھی ہوتی ہیں، نیشنل لیولز پہ بھی ہوتی ہیں، کوئی نیشنل لیول کی بھی ہم قراردادیں پیش کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں کہ ہمارے یہ
ہماری صوبائی اسمبلی کی یہ پلس ہے اور یہ ہم آپ کو تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہماری فیل ہے. تو اس طرح ہم نیچے سے لے کے ہم بیچ میں درمیان میں ہیں. نیچے ہمارا لوکل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے اور ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو ہمارا صوبے کا جو بھی جو آپ کی 18 امینڈمنٹ بات تو ڈیولیوشن بہت حد تک چلی گئی ہے، چلی گئی. لیکن جب تک ڈیولیوشن یہ نیچے ضلعی سطح پر تک نہیں جائے گی پورا اس کا جو روح ہے وہ ظاہر ہے وہ اس اس کا طرح سے نہیں ہو سکتا اس کا وہ. بالکل. دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. اچھا سر، براڈر جو پولیٹیکل فریم ورک ہے یا پاکستان کا ایک پولیٹیکل کلچر ہے اور ایک ڈسکورس ہے اور اس میں پورے ظاہر الیکشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، باقی تمام چیزیں، اس میں آپ کو اپنے حلقے کی ایک افیکٹو جو ریپریزنٹیشن ہے اس میں کیا کن چیلنجز کا میجر جو سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ اسمبلی میں جاتے ہیں؟ وہ کون سے؟ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں نہیں، جب الیکشنز آپ کے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اپنے جو ایک خاص طور پہ اگر اس سوال کو میں کروں، جو ہمارے چھوٹے جو مطلب دیہات کے حلقے ہیں یا اس طرح کے آئے ہوئے وہاں کے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، چاہے ان کے اپنی پارٹی کے حوالے سے ہوں یا اوور آل اسمبلی کے حوالے سے ہوں، وہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی نمائندگی کے حوالے سے؟ دیکھیں، مسائل یہی جو میں نے بتا دیے، جو بنیادی مسائل میں نے 4 گنائے تھے. جی سر. انہی مسائل کو ہم لے کے یہاں لاہور آتے ہیں. انہی مسائل کے حل کے لیے ہم گورنمنٹ آفیشل سے ملتے ہیں، سی ایم آفس کو اپروچ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو اپروچ کرتے ہیں، اور انہی کا حل ہم یہاں لاہور میں صرف اجلاس کے لیے ہم نہیں آتے، ہم تو یہ مسائل کا حل بھی لے کے جاتے ہیں. جب واپس جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے کام کا کیا ہوا، ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں. تو لہٰذا ان مسائل کے لیے ہم ایفرٹس کرتے ہیں اور کافی حد تک مسائل ہم ہر 100/100 کوئی بھی پرفارم نہیں کرتا. 100/100 سے ہمارے مسائل اتنے ہیں کہ ہم اس کو حل بھی نہیں کر سکتے اتنے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنے مسائل حل کر دیں ان کے کہ عوام میں ہم جانے کے قابل رہیں. عوام ہمیں اسی چیز کا ووٹ دیتی ہے. عوام سب سے زیادہ آج کل جو ہے نا، آپ نے تو پوچھا کہ الیکشن کے بعد، الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن اسمبلی میں آنے کے بعد بھی، بیسیکلی جو دیہاتی حلقے ہیں عوام کنیکٹیوٹی چاہتی ہے. عوام آپ سے ان ٹچ رہنا چاہتی ہے، چاہے فزیکلی آپ کو مل کے، چاہے تھرو سوشل میڈیا، چاہے آپ کے سیل فونس. جو سیاستدان اپنی عوام کے ساتھ ٹچ ہے وہ اس کو الیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب آپ عوام سے ٹچ ہوں گے تو آپ مسائل بھی سنائیں گے. ابھی میں رات کو 1 گھنٹہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں بیٹھ کے، اور ڈفرینٹ جو لوگوں نے اپنی ریکوائرمنٹس ڈالی ہوتی ہیں، کوئی میرے اچھے کاموں پہ، کوئی میرے برے کاموں پہ جو کہ تنقید ہوئی ہوتی ہے کسی کو، تو وہ میں اس کو اکٹھا کر کے دن کو میں اس کو ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں اصلاح بھی ہوتی ہے آپ کی. بالکل یقیناً. سر، ہماری ایک تو نوجوان آبادی بڑی گزشتہ سالوں میں جو ایک الیکٹوریٹ کے طور پہ اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اسی ساتھ خواتین کا جو سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے وہ بہت بڑی. سر یہ فرمائیے گا کہ جو خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے یا اس طرح ہمارے دیگر جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں، چاہے ڈسیبلڈ لوگ ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان کی پولیٹیکل جو پارٹیسپیشن ہے اور ان کے جو رائٹس ہیں اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے، اس حوالے سے آپ کون سے ایسے اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے لی گئے جو اقدامات وہ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، منارٹیز کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو علیحدہ منسٹر ہے جو کہ منارٹیز کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو دیکھتا ہے. اور اس کے بعد ڈسیبل ہے، اس کے لیے بھی ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے. سوشل ویلفیئر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تھرو جو ہے ان کو وہ جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس وہ لوگ پورے کرتے ہیں. اسپیشل بچوں کے اسکول بھی گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، اسپیشل بچوں کا ڈسیبل کوٹا بھی گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے. اور اس کو بھی جو ہے ہم بھی مقامی لیول پہ جو بھی ان کے چھوٹے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ان کو ایشو ہے کہ ڈسیبل کوٹا جتنا بھی ہے وہ بالکل ہی جو ہے ٹرو لیٹر اسپرٹ میں وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے مار روڈ پہ کبھی نبینا لوگ آئے ہوئے ہیں، کبھی کچھ ڈسیبل لوگ کر رہے ہیں. What was your next question؟ خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن. خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن بہت کم ہے جی، ووٹنگ کی حد تک ہے جی، اور ریپریزنٹیشن تو اس سے بھی ریپرزنٹیشن بھی یہ کوٹا ہے جو سیٹس دی گئیں کہ آپ کو ہونی چاہیے، 3% خواتین کوٹا ہونا چاہیے. وہ بھی نیچرلی خواتین ورکرز ہیں جو کہ اپنی پارٹی کے لیے کام کرتی ہیں، اور پارٹی پھر ان کو ان کی سروسز کی بنیاد پہ، ان کی جو ہے پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کو وہاں سے اسمبلی میں لے آتی ہے. وہ دیٹ از اے گفٹ فرام دی پارٹی ٹو دی لیڈی ورکرز ٹو انکریج دی باقی خواتین کو بھی انکریج کریں. لیکن ہمارے دیہاتی علاقہ ہے تو یہاں خواتین کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے وہاں سے فیمیل کینڈیڈیٹس ایم این اے بھی بنتے رہے ہیں، تو ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے،
لیکن گراس روٹ لیول پہ جائیں تو خواتین ووٹنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں وہ شرکت ایز سچ نہیں کرتی۔ اچھا سر، اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے ذاتی طور پہ کیا اقدامات اٹھائے، چاہے اپنی کیمپین کے دوران ہو، ان کو پارٹیسپیشن کو انکریج کرنے کے لیے ہو، یا دوسرا جو ہے یہ جو خواتین ہیں، یہ جو کوٹا سسٹم ہے اسپیشلی اس کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ انداز میں جس طرح سے یہ کوٹا سسٹم خواتین کو سامنے لے کے آتا ہے، وہ واقعی جو عام خواتین ہیں ان کے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان خواتین کی جو ہے نا اسمبلی میں آنے سے کوئی خواتین کی زندگی پہ کوئی فرق پڑا ہے، کیونکہ یہ آ گئے ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جب آپ کی خاتون چیف منسٹر ہے ضلع کی صوبے کی، تو خاتون کیونکہ ہمارا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، لیکن اس کی پرفارمنس دیکھیں تو ان خواتین سے بہت آگے ہے۔ تو خواتین میرے خیال میں آئی ایم اگینسٹ دس کوٹا سسٹم۔ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ پارٹیز کو ان کو ٹکٹ دینی چاہیے، ان کو اچھے حلقوں سے ٹکٹ دینی چاہیے، اور خواتین بھی گراؤنڈ لیول پر کام کریں گی، ان کو الیکٹ ہو کے آنا چاہیے تاکہ ان کو ایکچوئل اپنے حلقوں کے مسائل پتہ ہوں گے۔ کیونکہ جو آپ ایز اے ورکر آپ نامنیٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو الیکشن لڑ کے آتا ہے تو اس میں فیکٹر جو ہے اس کی نالج جو ہے بہت کم ہے ان میں، بالکل ان خواتین میں۔ جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کو پارٹیز کو انکریج کرنا چاہیے، کو میرے خیال الیکشن ایکٹ پہ بھی ہمارا ہے، اس میں بھی ان کو پارٹیز کو جو ہے ان کو ٹکٹس دینی چاہیے، اور تاکہ یہ خواتین بھی ڈور ٹو ڈور جائیں، عوام کی خدمت کریں، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے ووٹ لینا ہے، اور خواتین ووٹ کو اپنے کو کیش کریں اور پارٹی کے لیے کنورٹ کریں اس کو۔ سر میرا لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو پروونشل جو گورننس اسٹرکچر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا میجر ایشو جو عوام کی طرف سے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ ایک تو جو گورنمنٹ ادارے ہیں، گورنمنٹ باڈیز ہیں، اس میں کرپشن، اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا، ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا۔ اس حوالے سے آپ اچھے لاز اور لیگل ریفارمز کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور ایسی کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں جی، لاز بنے ہوئے ہیں، نئے لاز کی ضرورت نہیں ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اگر جتنے بھی قانون بنے ہوئے ہیں یہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو جائیں تو یہ چیز آپ ختم کر سکتے۔ لیکن یہ کرپشن صرف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں بھی آ گئی۔ ایز اے ہول، ایز اے نیشن تو میں نہیں کہوں گا کہ اس پہ بڑا ہوئی انکرائی ہوگا، لیکن ہم لوگوں میں کرپشن گھس گئی ہے ہمارے اندر۔ ہم سرکاری چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں، کہیں سولنگ لگا ہے اور میں نے لگوایا ہے تو پتہ چلتا ہے جی انہوں نے اکھاڑ کے اپنی پیسوں کے نیچے لگا دی۔ اس میں گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اس میں کوئی افسر بھی انوالو نہیں ہے، عام آدمی انوالو ہے۔ جو ملاوٹ ہے اس کے لیے ادارہ فوڈ اتھارٹی بنائی ہے، بڑا اچھا اقتدام کیا ہے جس گورنمنٹ نے بنائی ہے، لیکن ہم ایز اے مسلمان باز نہیں آ رہے۔ صفائی ہم کہتے ہیں ہمارا 10ویں ایمان ہے، اپنی دیہاتوں کی گلیاں دیکھ لیں آپ، ہم کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ تو ایز اے سوسائٹی جب ہے، آپ خود ہم لوگ جا کے رشوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ کام ہو، آپ دیتے ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں۔ جب آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ جی میں نے یہ شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا، میں نے ایک میرٹ پہ فیصلہ لینا ہے، چاہے آپ کو لیٹ ہو جائے، ناکامی ہو ایک دفعہ ہو، لیکن وہ آپ بھی ایز اے شہری اب معاشرے میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے۔ لیکن ابھی بھی اس گورنمنٹ نے بڑے سخت اقدامات اٹھائے ہیں، اور اس میں ہماری ان پٹ بھی لیتے ہیں وہ پرفارمر کے تھرو، جو بھی ان کے اپنے لیے انہوں نے کی پرفارمنگ انڈیکس جو بنایا ہوا ہے، کے پی آئی جو بنائی ہوئی ہیں، اس پہ بھی ہم سے بھی فیڈ بیک لیتے ہیں، ڈپارٹمنٹ چینل سے بھی فیڈ بیک لیتے ہیں۔ تو واٹ اے پرسنل فیز اس کے اس میں چیزیں کافی کرب ہو رہی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی مثال ہے کہ ابھی جو پنجاب کا روڈ ری ایبلیٹیشن پروگرام ہے، وہ پنجاب کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ان کی جتنی بھی ٹینڈرنگ ہوئی ہے وہ ای ٹینڈرنگ ہوئی ہے۔ ای ٹینڈرنگ میں گورنمنٹ کو پیسے بھی بچائے، اس میں شفافیت بھی آئی۔ سر آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تھینک آنے یو کا۔ ویری مچ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے منتخب ممبران اسمبلی، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ممبران ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ممبران، وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کے ملکی اور صوبائی اور قومی مفادات کے لیے کام کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔